حضرت علامہ صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی صاحب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بولیے گا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، نہیں سب نے بولنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل المواعظ وسیلۃ لہدایۃ المسلمین والمؤمنین وسیرہا طریقۃ لأحیاء سنن سید المرسلین والصلاة والسلام علی من شرفہ بخطاب رحمۃ للعالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بعد از حمد و صلاة صاحب صدر گرامی مرتبت آل نبی اولاد علی گل گلشن زہرا بطول، علامہ پیر سید رحم علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، یادگار اسلاف علامہ غلام مصطفیٰ کیف القادری دامت برکاتہم القدسیہ، علامہ قاری محمد رضوان عطاری صاحب، عزیز گرامی مرتبت علامہ محمد زعفران اسلم صاحب، علامہ مولانا شاہد ایوب چشتی صاحب، قاری محمد فہیم اعجاز عطاری صاحب، اور میرے یہاں آنے کا باعث بننے والی شخصیت آج کے دن میں میرے انتہائی مکرم ساتھی علامہ عبدالحبیب الخیری صاحب، محفل میں موجود جمیع سادات کرام، جملہ علماء کرام، حاضرین و سامعین، آج کی یہ تقریب سعید اور یہ بابرکت محفل کملی والے آقا کریم علیہ السلام کی ان گنت لا تعداد بے حد و بے حساب خوبیوں کا ذکر کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یہ وہ ذات ستودہ صفات ہے جس کو رب نے فقط خوبیوں کا مرکب بنا کے بھیجا ہے۔
ذرا آپ اپنا دھیان ابتدائی جملوں میں کامل کر لیں. میں زیادہ تو آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، لیکن جتنی دیر رہنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق اور مزاج کو ملوز خاطر رکھ کے اپنی تسکین روحی کے لیے اور قلبی کے لیے چند باتیں آپ سے ضرور کروں گا. کملی والے کو رب نے خوبیوں کا مجسمہ، بلائیوں کا مرقع اور بلندیوں کا وہ گنجینہ بنا کے بھیجا ہے کہ جدھر جدھر سے دیکھتے جاؤ کملی والے کی ہر جہت ہی اتنی حسین ہے کہ دیکھنے والے کی عقل تو گم ہو جاتی ہے، مدینے والے کے حسن و خوبی کی انتہا نظر نہیں آتی. حاضرین گرامی مرتبت، اس سے بڑی صفت مدینے والے کو کیا ملے گی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں علماء کی کوئی ضیافت طبع کے لیے کچھ نہیں عرض کر سکوں گا، لیکن اتنا تو ضرور کہنا چاہوں گا نا کہ رب نے جب مدینے والے کی رحمت عامہ کا لنگر تقسیم کرنا چاہا تو پھر 2-4 گھروں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمین کو لپیٹ میں لے لیا. اور میں پوچھنا چاہوں علماء سے، سادات سے، بازوق لوگوں سے، مجھے بتاؤ نا عالمین میں آتا کیا کیا ہے؟ تو میرے اساتذہ نے، میرے تربیت کرنے والوں نے کہا بس ایک خدا عالمین سے باہر، ایک خدا عالمین سے باہر ہے، بس باقی تو ساری چیزیں عالمین میں ہیں. رب نے کیا صفت مصطفیٰ بیان کی ہے. کملی والے اور علماء بیٹھے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ کو الجھانا نہیں چاہوں گا. میرے اساتذہ نے مجھے کہا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. میں یہاں صرفی ناوی تعویلات اور تفصیلات اور تراکیب اور مفاہیم اور صیغے اور ان کا ہیر پھیر آپ کے سامنے نہیں بیان کرنے والا، لیکن اتنا تو کہنا چاہوں گا کہ کملی والے کی یہ کیا کمال صفت رب نے بیان کی ہے. میرے رب نے کہا سونیا ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ رحمت یا تو ارسلنا فعل کا مفعول لہو بنے گی یا کاف ضمیر کا حال بنے گی، لیکن جو مرضی بنا کے دیکھ لو معنی ایک ہی دے گی. وما ارسلناک الا راحما للعالمین. ذوق 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 تھوڑا ساتھ آ جائے، دماغی طور پر، روحی طور پر، قلبی طور پر ساتھ آئے. رب کہہ رہا ہے سونیا ہم نے زمین بنائی ہے، آسمان سجایا ہے، تارے اس پہ لگا دیے ہیں، چاند اس میں سمو دیا ہے، سورج اس میں لاٹے مار رہا ہے، پر جدھر دیکھے نا دنیا والے تو چاند چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور سورج کی دھمک دیکھتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں، تاروں کی جھلمل جھلمل دیکھتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں، آسمانوں کا حسن دیکھتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں، زمین کی پہنائیاں دیکھتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں، سمندر اور دریاؤں کی روانیاں دیکھتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں، آگ کے شعلے دیکھتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں. پر جب تیری میلاد والی رات ہوگی نا، جب تیری میلاد والی رات ہوگی نا، ہم پانیوں کو کہیں گے خشک ہو جاؤ، ہم آگ کو کہیں گے بجھ جاؤ، ہم تاروں کو کہیں گے اتر آؤ، ہم تاروں کو کہیں گے اتر آؤ. ہم دنیا کو پیغام دیں گے کہ جتنی چمک تجھے نظر آتی ہے، جتنی دھمک تجھے نظر آتی ہے، جتنی خوبی تجھے نظر آتی ہے، جتنی رہنائی تجھے نظر آتی ہے، جتنا حسن تجھے نظر آتا ہے، اگر اس کے ورقے پلٹتا جائے نا، سنگیو لیسو نال میں اوپرا نہ نے میں اڈے دوروں نہ آیا، میں تو اڈے بنگ نیڑے ہوں آیا. ذرا تھوڑا سا مجھے اپنی اپنائیت کا احساس دے کہ میں اجنبیوں میں نہیں بیٹھا ہوا، میں اپنے پیر بھائیوں میں بیٹھا ہوا ہوں. کملی والا جہانوں کا پیر ہے، آپ اس کے مرید ہیں، میں اس کا مرید خاص ہوں، اور مجھے آپ کا پیر بھائی ہونے پہ فخر ہے. پتہ نہیں آپ مجھے اپنا پیر بھائی مان کے فخر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. رب نے کہا کملی والیا
اب میں چاند میں تاروں کو دیکھتا ہوں تو کیا چمک ہوتی ہے، میں سورج کو دیکھتا ہوں کیا دمک ہوتی ہے، میں چاند کی چاندنی میں کھو جاتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے ذرا ورقے پلٹنا، آخر پہ جا کے دیکھ یہ تاروں کی جلمل کہاں سے ہے، یہ چاند کی چاندنی کہاں سے ہے، یہ سورج کی تمازت